السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ بھائی بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ شاباش، الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اچھے کاموں کی اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور اللہ والے کون ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ والوں سے اللہ کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ والوں سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، ہے نا؟ ہر چیز جو ایمان لایا ہے نا بیٹا، وہ ہر کام کس کی رضا کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور جب وہ خالص ہو جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو نوازتا ہے نا؟ پھر اللہ اس کو نوازتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ولی یعنی فرینڈ، اور ولی اللہ یعنی فرینڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ آج جس میسج کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اس پروگرام میں، جو بچوں کے ساتھ پیاری پیاری نشست ہے، جس کا ٹائٹل ہے پیارے غریب نواز۔ پھر سے بولو، پیارے غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ یعنی یہ ذکر خیر ہے اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے؟ جو سلسلہ چشت کے امام ہیں، مشہور صوفی بزرگ ہیں، کہ جنہوں نے ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ بزرگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال قرآن و سنت کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کرتے، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے نا بیٹا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ سچے ہیں، یہ سب سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ کس کی اتباع میں ہوتے ہیں؟ حضور جان عالم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع، یعنی یہ اتباع کرتے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور ہم سب کو کس کی پیروی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ ہم کس کے لیے، یعنی ہمیں دین کا پیغام کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہے نا بیٹا؟ تو یہ کون ہے؟ یہ جو جماعت ہے صوفیہ صافیہ کی، اولیاء اللہ کی، یہ کس کو فالو کرتی ہے اسٹرکٹلی؟ حضور جان عالم کو۔ صحیح ہے؟ یعنی حضور جان عالم کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی۔ آپ کون ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسلام کی بیوٹی کیا ہے؟ The beauty of Islam is to feed the poor people۔ ٹھیک ہے؟ میں پور مسلم نہیں کہہ رہی، کیونکہ اسلام پوری مخلوق کو کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں نا بیٹا، اللہ نے تو سب کو پیدا کیا ہے۔ اب جو ایمان لایا اس نے اچھی راہ، سچی راہ، ٹھیک ہے، جنت تک لے جانے والی راہ سلیکٹ کر لی، اور جو نہیں لایا یہ اس کی کیا ہے؟ بدبختی ہے، یہ برائی ہے نا اس کی، کہ وہ کفر کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم پوری مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو، یعنی اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا۔ اور چونکہ ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کا بچوں پتہ ہے آپ کا لنگر عام تھا، آپ کا یعنی لنگر خانہ تھا جو راؤنڈ دی کلاک، یعنی 24 آورز غرباء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ یعنی لنگر خانے میں جو بھی غریب آتا، جو بھی مسکین آتا، جو بھی محتاج آتا، اسے کھانا ملتا تھا، اور اچھا والا کھانا ملتا تھا۔
تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے نا. معلوم ہے تمہیں سرکار غوثیت مآب یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, کامل ولی بزرگ ہیں, جانتے ہیں نا آپ ان کو, ہے نا, معلوم ہے نا ربیع الثانی میں آپ کا 11 ربیع الثانی کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے نا بیٹا. تو ان کا فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے تمام اعمال کھنگالے, یعنی میں نے ریسرچ کی, اور میں نے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے بڑھ کے کسی عمل کو نہیں پایا. یعنی یہ عمل بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حسن خلق یعنی لوگوں سے گڈ بیہیویئر کے ساتھ, گڈ مینرز کے ساتھ پیش آنا. کیا فرمایا؟ میں نے سارے اعمال کھنگالے, یعنی میں نے ریسرچ کی, اور مجھے کیا معلوم چلا, یعنی آپ کی زندگی سوچو, ایک اللہ کے ولی کی جو نظر ہوتی ہے, جو نگاہ ہوتی ہے, وہ زندگی جو ہوتی ہے وہ کس میں گزرتی ہے؟ نیکیوں میں گزرتی ہے نا. لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے بڑھ کے کسی عمل کو نہیں پایا, اور ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا. ہم آج کل اس کو یعنی ہم بادر ہی نہیں کرتے, ہم اہمیت ہی نہیں دیتے, ہم لوگوں کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہوتے ہیں, مس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ اور اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ کون فائز ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں مائک پہ بولو, مائک پہ بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیٹا, اللہ نے آپ پہ اخلاق کی تکمیل فرما دی. ہمارے لیے کس کے اخلاق میں کامل اسوہ ہے؟ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل, آپ ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں. سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ ٹھیک ہے, تو ہم سب کو یعنی یہ جو اللہ والے ہیں نا, یہ بھی حضور کے زیر تربیت, زیر سایہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں. انہوں نے بھی کہاں سے رہنمائی لی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ہے نا. یعنی چراغ نبوت سے سب نے روشنی لی, اور پھر اپنے اپنے حصے کی روشنی وہ ہمیں دے رہے ہیں, یا شعائیں دے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آسان ہے کہ مشکل ہو گیا تھوڑا؟ آسان ہے. اچھا, اب کیا ہوا ایک مرتبہ, چلو میں اس سے آپ کو ریلیٹڈ ایک واقعہ بتاتی ہوں. آپ اپنے پیر و مرشد, یعنی آپ کے پیر و مرشد کا نام میں بتا چکی ہوں, بتاؤ. حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ. ہاں, حضرت خواجہ عثمان نہروانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر بولو. حضرت خواجہ عثمان نہروانی رحمۃ اللہ علیہ. جی, آپ کے پیر و مرشد, وہ آپ ان کے ساتھ, میں نے بتایا تھا نا کہ آپ ان کے ساتھ حج کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے, پھر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تشریف لے گئے, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو نائب رسول فی الہند کا ٹائٹل ملا تھا, ہے نا بیٹا؟ بہت بڑا اعزاز ہے نا تبھی. اور آپ معین الدین بھی آپ کا ایک لقب ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ابھی میں کیا بتا رہی ہوں کہ آپ ایک سفر میں تھے اپنے پیر و مرشد, اپنے مینٹور کے ساتھ, اور وہاں پہ آپ نے ایک غریب اور مسکین شخص کو دیکھا, ٹھیک ہے. آپ اس کی حالت سے سمجھ گئے کہ یہ بھوکا ہے, اور میں نے کیا بتایا کہ اللہ کے ولیوں کا کیا پیغام ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا. غریبوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے, یہ بھی سمجھ لو. صرف نیکی نہیں ہے, بہت بڑی مستقل نیکی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ غریب ہے اور محتاج ہے اور بھوکا بھی ہے, تو آپ پہچان گئے, تو آپ نے اس کو بہت اچھا والا یعنی اس کو کھانا دیا, کھانا کھلایا, ارینج کیا اس کے لیے کھانا. تو جب وہ یعنی بھوکا شخص بہت خوش ہوا, تو آپ کے جو پیر و مرشد آپ کے ساتھ تھے نا, آپ کے ٹیوٹر, آپ کے ٹیچر, وہ بہت خوش ہوئے دیکھ کر کہ میرا جو مرید ہے, میرا مرید کون ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ. پیر و مرشد کون ہوتا ہے؟ ٹیوٹر, ٹیچر, ہے نا, مینٹور. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ بھائی میرا اسٹوڈنٹ تو بہت اچھا ہے, بہت ہی یعنی سمجھتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں, ہے نا. اس کی مخلوق کو راضی کرنا, اس کی مخلوق کی داد رسی کرنا, خیال رکھنا, کھانا کھلانا, ٹھیک ہے, یہ سب نیکی ہے, نیکیاں ہیں. تو انہوں نے ان کو کھانا کھلایا, وہ بہت خوش ہوئے, اور آپ نے بھی اپنی خوشی کا اظہار فرمایا, یعنی آپ کے مینٹور نے. پھر آپ نے مستقل, جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو استاد ہیں خواجہ عثمان نہروانی وہ اتنا خوش ہوئے, تو آپ نے ایک باقاعدہ لنگر خانے کا اہتمام کیا, یعنی پرماننٹ بیسس پہ, مستقل بنیادوں پہ آپ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ اللہ کے جو پیارے ہیں ان کا طریق ہے, اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا سمجھا آپ نے؟ کہ ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور
آپ بتائیے. غریبوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے. غریبوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی گڈ مینرز, یہ بھی اسلام کا میسج ہے, پیغام ہے. اسلام پسند کرتا ہے اچھے اخلاق کو. ٹھیک ہے جی. اور میں نے کیا بتایا تھا جی, گڈ مینرز یعنی حسن اخلاق. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی اخلاق کے اعلیٰ ترین جو رتبے پہ مرتبے پہ فائز ہیں وہ کون ہیں؟ حضور جان عالم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی آپ ان کو مائک دیجیے, آپ کیا کہیں گی بیٹا؟ Hazrat Khwaja Pak says, there is no greater sin than hurting a Muslim brother for no reason in which both God and the messenger are angry. دیر از نو ادر گریٹر سن, یعنی اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں, گناہ کا کام نہیں, ٹو ہرٹ یور مسلم بردر, یعنی کسی مسلمان کو ہرٹ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اچھا عمل نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ ہرٹ آر مسلم بردرز اور سسٹرز. ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم بادر ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بہن بھائیوں کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے, ان کی طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے نا, وہ ہرٹ ہو رہے ہیں ہماری بات سے. ہم اپنے بہن بھائیوں کو یعنی اپنے کلاس میٹس کو, اپنے فیلوز کو عیوب سے پکارتے ہیں, ہے نا, کیسے, یعنی کوئی اگر موٹا ہے تو موٹو, ہے نا, یا کچھ کوئی اگر بہت لمبا ہے تو کھمبے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بیٹا, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے, ہرٹ نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی؟ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن میں نہیں کہہ رہی ابھی. آپ لوگ سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ ٹھیک ہے, ویری گڈ. چلے آپ کیا کہتے ہو جی؟ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے بیچ 7 پردے حائل کر دیتا ہے. ایک پردہ 500 سال کی راہ کے برابر ہوتا ہے. یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. سمجھ آئی؟ ہم سب کیا دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ اور ہمیں جنت میں داخل فرما. تو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے ایک بشارت یہ مل رہی ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا. تو مطلب یہ تو اچھی بات ہے نا. سمجھ آئی جی؟ Hazrat Khwaja Pak says, and he said that those who smile while listening to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala or the words of God, they are certainly hypocrites, because laughing at the time of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is not the work of the believer. ہائپوکریٹ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ the one who believe in Allah subhanahu wa ta'ala should not laugh, اس کو ہنسنا نہیں چاہیے جب کس کی بات ہو؟ ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہو, جب ذکر کر رہے ہو تو اس وقت ہنسنا نہیں چاہیے. یہ منافقین کی نشانی ہے. مومنین کون ہوتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان کے دل تو اللہ کی یاد سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں, ہے نا. وہ تو اللہ کو یاد کر کے یعنی ان کا دل تو اور خشیت الہی میں ڈوب جاتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے, وی شوڈ ناٹ لاف جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو. لاف کیا, چلو اگر ایک جینوئن اسمائل آ جاتی ہے, کوئی بات ہو سکتا ہے ہمیں یاد آ رہی ہو سکتا ہے نا, تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کیوں یہ بات یاد آئی, لیکن دیکھو ہم پیار سے سمجھائیں گے. اچھی اچھی چیزیں ہمیں سکھانی بھی ہیں, سمجھانی بھی ہیں, ہے نا بھائی, اچھی باتیں. اور ان اے لائٹر موڈ, اللہ معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے نا. ہمیں اچھا بچہ بننا ہے اور کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو تو ہمیں خاموشی سے سننا ہے کہ یہ ہمارے دل کی نرمی کا باعث ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو نہیں سنتے, ان کے دل کیسے ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں. پھر انہیں کوئی بات ان پہ اثر نہیں کرتی, ہے نا بھائی جی. یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ کلام اللہ سنتے وقت جس کا دل نرم نہ ہو اور ہیبت الہی سے اس کا ایمان زیادہ نہ ہو. ہیبت الہی, خشیت الہی, خوف خدا, یہ بھی اولیاء کاملین کی ایک صفت ہے. سمجھ آئی؟ یعنی وہ ان کے دل اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں, وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں, وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں. بیٹا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے. جی یہاں سے کوئی بچہ, آپ مجھے بتائیے. اچھا چلیں آپ سے پوچھتی ہوں, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا تھا؟ بتائیے.
6 रजब को। 6 रजबुल मुरज्जब को। भाई सुभान अल्लाह कहिए। सुबहान अल्लाह। शाबाश। बच्चों को अप्रिशिएट भी तो करना है ना भाई। आप लोग कहें दादी हमने तो इतना इतना बता दिया, आप इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं। तो छोटे बच्चों से शफकत करना ये भी हमारे प्यारे नबी की तालीमात में से है। ठीक है बेटा जी, कुछ कहेंगे आप? Hazrat Khwaja Pak says, whoever feeds the hungry, Allah places 7 screens between him and hell on the day of resurrection, each of which will be equal to journey of 500 years. जैसे आपने भी कहा था ना, जो बच्चा या जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाता है और वो उसका जिक्र सुनता है भाई, और वो क्या करता है, उसके बंदों को खाना खिलाता है। जैसे कि हमने अभी बात की, भूखों को खाना खिलाना मुस्तकिल नेकी है। तो अल्लाह उसके और, जैसे आपने भी कहा था ना, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान क्या कर देता है? 7 पर्दे हाइल कर देता है। कितने पर्दे? 7 पर्दे। ठीक है। और आप क्या कह रही हैं? हमें गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। हमें गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। वेरी गुड जी। आप क्या कहेंगे? हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। If 3 traits are found in a person, then understand that Allah loves him the most. Number 1, generosity. Number 2, compassion. And number 3, humility. जनरोसिटी, सखावत, ये भी अल्लाह के वलियों का एक वस्फ है। वो सखी होते हैं, फयाज होते हैं, मखलूक़े खुदा पे शफकत फरमाते हैं और कंपैशन, रहम करते हैं। सही है, यानी उनके साथ नरमी से पेश आते हैं। जी बेटा, यानी जनरोसिटी या सखावत और कंपैशन यानी रहम, ये भी अल्लाह के वलियों का एक वस्फ है। ठीक है, बात समझ आ गई? आज बहुत सारे मैसेजेस हम सबको मिले हैं और हम सब ने सीखना भी है बेटा और समझना भी है, और ये अच्छी अच्छी बातें हमें आगे भी पहुंचानी है। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? आगे भी अपने दोस्तों को बताना है। ये अल्लाह के वलियों का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने प्यारों की तालीमात का कुछ हिस्सा अता फरमा दे हैं, ताकि हम भी अच्छे इंसान बन जाएं। और अगर मेरी कोई बात, मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को प्यार प्यार से समझाऊं, फिर भी अगर कोई बात किसी बच्चे को नहीं समझ आई हो तो मैं अल्लाह से अपने लिए भी हिदायत की दुआ करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब जो है वो अल्लाह के अच्छे बंदे बन जाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर दूसरी नशिस्त में, किसी और नशिस्त में हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला औलियाउल्लाह का फैज़ान इसी तरह जारी व सारी रखे और हम सब आपकी तालीमात को समझ भी सकें, सीख भी सकें और इसे आगे मुंतकिल भी कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।